آج تک کوئی پوچھتا ہے آپس میں تبصرہ کرتا ہے یہ کیوں بدل گیا؟ اور سب استعمال کر رہے ہیں. اب جملہ یاد رکھنا، بحث کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جس غلطی پر سارے مسلمان متفق ہو جائیں اس کو غلطی نہیں کہتے. بہت ہلکی واہ ہے، جملہ بہت عظیم ہے. شیعہ سنی جب سب چیز کو قبول کر لیتے ہیں، متفق ہو جاتے ہیں، ہو گئی غلطی اب یہی چلاؤ. چونکہ غدیر میں علی کی ولایت کا انکار کیا تھا، سب ولایت علی کے خلاف متفق ہو گئے، تو اب کوئی نہیں کہتا علی پہلے خلیفہ ہے. غلطی پر اتفاق کر لیا جاتا ہے. ایک غلطی نہیں ہوئی ہے مسلمانوں سے، اور جتنی غلطیاں کرتے گئے سب پہ متفق ہوتے گئے. یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے. اللہ عادل نہیں ہے، سب متفق ہو گئے. رسول علم غیب نہیں جانتا، متفق ہو گئے. شادی کے وقت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ بیوہ تھی، متفق ہو گئے. سب جھوٹ ہے، عادل ہے، نبی علم غیب رکھتا ہے. خدیجہ کی شادی جب ہوئی تو وہ کنواری تھی، عمر ان کی 25 برس تھی. متفق ہو گئے، متفق ہو گئے. سناٹا کیوں ہے؟ اپنے کو بھی شامل کر رہے ہو کیا؟ ہٹاؤ نا اپنے کو. مجلس اسی لیے ہوتی ہے، مجلس اسی لیے ہوتی ہے. یہ ہے نازک منزل. اب میں اگر ہوتا غدیر میں وہاں بحیثیت رپورٹر رسول اللہ سے پوچھتا، یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے، یہ جو ابھی آپ نے اعلان کیا ہے اور اللہ نے کرایا ہے، یہ سارے مسلمان یہ مان لیں گے؟ تو رسول اللہ کہتے نہیں مانیں گے. تو پھر میں سوال کرتا، فائدہ اس اعلان کا؟ اتنی محنت اور اللہ کہہ رہا کہہ دیجئے، ہم نے انتظام کر لیا، گڑبڑ نہیں ہوگی، آپ اعلان کر دیجئے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ نازک منزلیں کئی طریقے سے سمجھائی جاتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بابا آپ کر ہی دو، سمجھ میں آئے تو کر دینا. قرآن پڑھ لیجئے، سینکڑوں کام اللہ نے انبیاء سے کہہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، عمل نہیں ہوا. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ مثال دوں تبھی سمجھو گے. اچھا تو پھر تقریر لمبی ہو جائے گی، پھر تو صبح ہو جائے گی. یوں ہی فرمائش ہے 4 گھنٹے پڑھیا ہے، میں 15 منٹ تو آپ برداشت نہیں کر رہے ہو. اب مجھے ایک ایک سامنے جواب دے. کیا غدیر کے بعد یہ مشکل تھا کہ بازور تلوار علی ولی اللہ پورے عرب میں منوا لیا جائے؟ مشکل تھا؟ آسان تھا. وہی علی تھا جس نے لا الہ اپنی تلوار سے منوایا تھا، جس نے محمد رسول اللہ اپنی ذوالفقار سے منوایا تھا. علی کی تلوار میں اتنا پانی تھا کہ اگر چاہتے تو عربوں سے علی ولی اللہ کہلوا لیتے، لیکن تاریخ لکھتی کہ رسول اللہ نے زبردستی اپنے رشتہ دار کو امت پہ مسلط کر کے تلوار کے زور سے منوایا، اس لیے اعلان کر کے چھوڑ دیا گیا. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ اب تو نہیں کہو گے رشتہ داری کا مسئلہ تھا. بھائی سمجھو، اب تم مجبوری درجے لکھو گے خلیفہ تو باہر کا بنا، رشتہ داری تو تھی ہی نہیں. باہر کے لوگوں نے سلطنت کی لکھا تو الزام سے تو بچ گئے اہل بیت کہ ہوس میں سلطنت چھین کے نہیں لی. نہیں کچھ کے سمجھ میں نہیں آیا. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ نیا موضوع بڑی مشکل سے سمجھ میں آتا. بھئی مسئلہ ہے خلافت کا.
اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم اس زمین کے تم خلیفہ ہو۔ آدم آئے زمین پہ، میں خلیفہ ہوں اس زمین کا، تلوار نکالے اور مار پیٹ شروع۔ یہ زمین ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے۔ آدم آگے بڑھتے جا رہے، فتح کرتے جا رہے، حیرت سے دیکھ رہے ایسا کیا آدم نے؟ خلیفہ وہ ہے جو تلوار ہی نہ نکالے۔ نہیں سمجھے؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ ہے، پھر بھی نہیں سمجھے؟ یعنی آدم کو زمین ایک ٹکڑا نہ ملے مگر زمین کے مالک آدم ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ تم ہی ہو، چاہے نمرود بن جائے، فرعون بن جائے، شداد بن جائے، خلیفہ تم ہی ہو، بنتے رہے، خلیفہ علی ہی رہے۔ اب سمجھ گئے سب کچھ؟ اور سرکار پہ وحی آ گئی۔ جب وحی آ گئی تو ایک بار حکم دیا سارے کجاوے اونٹ پر سے اتار کر اونٹوں کو ریسٹ دے دیا جائے، ان کے لیے کھانا پانی ڈال دیا جائے۔ بھوکے ہیں، گرمی زیادہ ہے، پیاسے ہیں، پانی پلایا جانے لگا، جانوروں کو کھانا دیا، مگر 2.5 لاکھ کا کھانا کہاں سے آتا؟ غدیر میں دعوت نہیں ہوئی، جملہ کہہ چکا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں 3 دن کھانا ہوا، اس لیے 23 برس اسلام چل گیا۔ کھانا ہوتا ہے تو مسلمانوں کو یاد رہتا ہے،